مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ورب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. خواتین حضرات، السلام علیکم۔ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ جب اللہ والوں کی صحبت اپنانے کی کوشش کی تو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ بڑے ہی اچھے اور نیک لوگوں سے استفادے کی توفیق دی، اور مختلف لوگوں سے کہ اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں اپنی کوئی امتیازی شان بنانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔ بریک سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب کے جو استاد تھے، ان کا یہ قصہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا احساس اپنے پڑوسیوں کا، اتنا احساس اپنے پڑوسیوں کا کہ جس محلے میں رہ رہے ہیں اس محلے میں، کیونکہ سارے کے سارے مکانات کچے بنے ہوئے ہیں، تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات عجیب لگی اور اچھی نہ لگی کہ میں ان میں ایک امتیازی حیثیت اختیار کروں اور اپنا مکان پکا بناؤں۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے، یہ سوچ یہ اللہ کی عطا ہے۔ ایسا سوچنا یہ اللہ والوں کا شیوا ہے، یہ ان حضرات کو ہی زیب دیتا ہے، ان حضرات سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے آپ نے بھی کم از کم سوچ کے اس مقام پر پہنچنے کی کوشش تو کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، ہمسائے کا تو اتنا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل آ کر مجھے ہمسایوں کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا خطرہ پڑ گیا کہ کہیں مجھے اپنی وراثت میں سے بھی ان کو کچھ نہ دینا پڑ جائے، میں پیٹ بھر کے کھاؤں اور میرا ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں ہم کو لوگوں کو کھلانا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، آپ کو لوگوں کو کھلایا کرتے تھے اور کھلانے کا حکم فرماتے تھے۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک عجیب بات ہے، اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے واشنگٹن ڈی سی کے اندر میں ایک اسٹوڈیو کے اندر ریکارڈنگ کرنے گیا ہوا تھا، امریکن اسٹوڈیو تھا، وہاں ریکارڈنگ کرنے گیا ہوا تھا۔ تو وہاں جب میں ریکارڈنگ کر رہا تھا، جو ہمارا جو ریکارڈسٹ تھا وہ اس لیے امریکن تھا، ہم 3-4 پاکستانی لڑکے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ دوپہر کے کھانے کے وقت اس کا کھانا آیا، تو اس نے اپنے اس کھانے کو کھولا اور ہمارے سامنے اس نے کھانا شروع کر دیا۔ تو اس نے جب کھانا شروع کیا تو ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہاں کہیں کے قریب میں کھانا ملتا ہو۔ تو ہم نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ کل ہم ایسے کریں گے کہ کل ہم بھی اپنے لیے کھانا منگوا لیں گے۔ تو معلوم کیا بھائی، اب یہاں پر حلال کھانا کہیں قریب مل رہا ہو تو کہیں نہیں مل رہا تھا۔ تو پھر پتہ چلا ایک جگہ پر پیزا بنتا ہے، اور ایک مسلمان ہے جو وہ بناتا ہے، اور وہ ویجیٹیبل کا پیزا بناتا ہے، اس میں سبزیاں وغیرہ ڈالتا ہے، گوشت ڈالتا ہے، اور سنا ہے کہ وہ پیزا بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ تو ہم نے جا کے اس مسلمان کو آرڈر دیا کہ بھائی تقریباً 1:30-2 بجے یا 2:30 بجے 2 بجے جو بھی ہوتا ہے، ہم اتنا بڑا پیزا منگوائیں گے، 4 لوگ ہیں، تم اس کے مطابق ہمیں بھیج دینا۔ تو اگلا دن بھی اسی طرح ہوا کہ اس کا کھانا پہلے آ گیا، اور جب اس کا کھانا آیا تو اس نے ہمارے سامنے اپنا کھانا کھولا اور مزے سے کھانا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے ایک نوالا ہی لیا تھا کہ وہ ہمارا پیزا بھی پہنچ گیا۔
جب ہمارا پیزا پہنچا تو ہم نے اپنا پیزا کھولا، ہم چاروں پاکستانی لڑکے تھے مسلمان رحم اللہ، تو میرے ساتھی نے اس انجینئر سے کہا امریکن سے کہ پلیز کم اینڈ جوائن اس، آ کے ہمیں جوائن کرو۔ تو وہ حیران ہو کے ہمیں دیکھنے لگا، میں تمہیں جوائن کروں کیا مطلب؟ ہم نے کہا نو یو مسٹ کم اینڈ جوائن، آؤ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے کھاؤ اس کو ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا لیکن یہ تو تمہارا کھانا ہے۔ تو میرے اس پاکستانی دوست نے اس کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے یہ سکھایا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو جتنے لوگ ہوں ان سب کو اس کھانے کی دعوت دو، اور ہمارے نبی نے بھی ہم کو یہ بتایا ہے، کچھ اس طرح کی اس نے بات کی، اور ہمیں ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، ہمیں ویسے ہی اچھا نہیں لگتا کہ ہم تو کھانا کھا رہے ہیں اور دوسرا ہمارے اس کھانے میں سے نہ کھا رہا۔ تو اس آدمی پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اعمال نبوی کے جو اثرات ہیں اس سے آج مسلمان ہی بدقسمتی سے ناآشنا ہے، میں اور آپ ہی ناآشنا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر ان اعمال کو اپنایا جائے گا تو وہ اپنے اندر ایک تاثیر رکھتے ہیں۔ اس کو صرف انوائٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس نے آ کے چکھا، اس کا اپنا کھانا آیا ہوا، اس نے سب سے پہلا کام تو جو اس نے کیا وہ یہ ہوا کہ اس نے اپنا اپنا جو برگر وہ کھا رہا تھا، اس نے اس برگر کو ہمارے کھانے کے ساتھ لا کے رکھا، اس میں جو اس کے اپنے مزید کھانے کے چپس اور وہ چیزیں پڑی تھیں اس نے وہ لا کے ہمارے کھانے کے ساتھ رکھی، اور اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کھانے میں سے کھاؤں تو تم بھی آج میرے کھانے میں سے کھاؤ گے۔ تو ہم نے کہا ہاں ضرور تمہارے کھانے میں سے کھائیں گے۔ تو ہم نے ایسے کچھ چپس وغیرہ چکھ لیے اس کے کھانے میں سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تبلیغ اور ہماری باتیں لوگوں کے دل نہیں جیتیں گے، ہمارے اعمال لوگوں کے دل جیتیں گے، ہمارے معاملات جو ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ لوگوں کے دل جیتیں گے۔ اب آپ بتائیے، جو انسان یہ سوچے کیونکہ میرے ہمسایوں کے گھر کچے ہیں تو میں اپنا گھر پکا نہیں کروں گا، اب آپ خود ہی سوچئے اللہ جل شانہ نے انہی حضرت کی کتنی محبت اور اکرام اور عزت سارے محلے والوں کے دلوں میں ڈالی ہوگی۔ ایسے بنتا ہے ایک معاشرہ، ایسے بنتا ہے۔ یہ ایثار جو ہے نا، یہ جو ایثار ہے یہ اس کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے ہم اور آپ کچھ کر دیں۔ کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کے کسی کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر چاہے وہ کام پورا ہو یا نہ پورا ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اس مسلمان کی مدد کے لیے اس کے ساتھ نکلتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو 73 رحمتیں دیتے ہیں۔ کتنی جی؟ 73 رحمتیں دیتے ہیں، جن میں سے ایک رحمت جو ہے نا، ایک رحمت وہ اس کے دنیا کے سارے کاموں کے لیے کافی ہے، سارے کاموں کے لیے کافی ہے، اور 72 رحمتوں کو اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بناتے ہیں۔ یہ جو نبوی اعمال ہیں، آپ کو عجیب واقعہ سنو۔ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، وہ ایک گٹھڑے کو اٹھانے کی کوشش کرتی تھی، اس سے اٹھ نہیں رہا تھا، گر جاتا تھا۔ وہاں ارد گرد کوئی بھی نوجوان اس کی مدد کو تیار نہیں تھا۔ ابھی آپ نے مکے میں نہیں بالکل شروع کی بات ہے، آپ کی نبوت کی شروع کی بات ہے بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر کہا، فرمایا کہ لاؤ یہ مجھے دے دو۔ وہ گٹھڑا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر رکھ دیا اور کہا ماں جہاں تک لے جانا ہے لے جاؤ، میں یہ تمہارا گھر پہنچا دیتا ہوں۔ وہ عورت اتنی خوش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دینے لگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آگے چل رہے ہیں اور وہ عورت پیچھے چل رہی ہے، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیتی جا رہی ہے اور کہتی ہے بیٹا تو نے میرے ساتھ اتنا نیکی کا کام کیا، اب میں تجھ کو ایک ایسا تحفہ اور انعام دوں گی کہ جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا۔ دیکھ بیٹا اس بات کا خاص خیال رکھنا، اس شہر میں ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں کو بے دین کرتا پھر رہا ہے، وہ لوگوں کو ان کے دین سے ہٹاتا پھر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو معبود ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان کو مت پوجو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں سنتے جا رہے ہیں، گٹھڑا کرنے پر ہے اور مسکراتے ہوئے چل رہے ہیں، خیر اب جب اس عورت کا گھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گٹھڑا اتارا، وہاں رکھا اور اماں سے جانے کی اجازت لی۔ اس نے کہا بیٹا تو چلا تو جا، لیکن اس سارے شہر میں کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، تو نے میری مدد کی، ارے اللہ کے بندے اپنا نام تو بتاتا جا۔
تو کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں میں وہی محمد ہوں جس کا تو ابھی ذکر کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ عورت اتنی متاثر ہوئی اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ تو ہمارے معاملات جو ہے نا، ہمارے معاملات لوگوں کے دل جیتیں گے، ہماری باتیں نہیں۔ یہ آپ میری باتیں ضرور سن رہے ہیں، یہ بھی ممکن ہے 5-7 منٹ کے لیے ان باتوں کا کوئی اثر بھی ہو جائے، لیکن یہ باتیں آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی نہیں ہیں، یہ باتیں میری زندگی بدلنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس کے لیے تو خود کوشش، خود محنت کی ضرورت ہے، خود کوشش اور خود محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ سے میری دعا ہے اللہ جل شانہ مجھ کو بھی اخلاق، ایسا کامل اخلاق دے، کیونکہ ایک مرتبہ ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھے اخلاق پیدا کر لو۔ اب ہم کہتے تو ہیں کہ اچھے اخلاق پیدا کرنے چاہیے ہم کو، یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا یہ اچھے اخلاق کی ایک جیتی جاتی زندہ مثال ہے۔ اچھے اخلاق صرف زبان کا بول نہیں، اچھے اخلاق صرف کہنے سے نہیں آ جاتے، اچھے اخلاق کے لیے اپنے نفس کو پیسنا پڑتا ہے اور کی خوشی کو سامنے رکھ کے اپنی خوشی کی خبر کھولنی پڑتی ہے۔